السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ النمل آیت نمبر 65 سے 82 تک بیان کرنے کی کوشش کروں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغیب الا اللہ وما يشعرون ایان یبعثون۔ کہہ دیجئے آسمانوں اور زمین میں اللہ کے سوا کوئی بھی غیب کی بات نہیں جانتا، اور وہ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا عمون۔ بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم ختم ہو چکا، بلکہ وہ آخرت کے متعلق شک میں ہیں، بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ تمام مخلوق کو یہ بات بتا دیں کہ اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کوئی بھی غیب نہیں جانتا۔ ارشاد باری تعالیٰ الا اللہ، اس میں استثناء منقطع ہے، یعنی اللہ عز و جل کے سوا اور کوئی اسے نہیں جانتا۔ غیب جاننا صرف اسی ذات واحد و لا شریک کا خاصہ ہے، جیسا کہ فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ سورۃ الانعام، اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ سورۃ لقمان میں فرماتے ہیں ان اللہ عنده علم الساعہ، یقیناً اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہی بارش برساتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہی رحموں کی چیزوں کو جانتا ہے کہ اس رحم میں، اس مادہ کے پیٹ میں، رحم میں کیا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کام کرے گا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ کس سرزمین میں اسے موت آئے گی۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ ہی خوب جاننے والا، بڑا خبردار ہے۔ اس مضمون کی اور بھی بہت ساری آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، اور نہ یہ جانتے ہیں کہ کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، یعنی آسمانوں اور زمین میں بسنے والی مخلوق میں سے کوئی بھی قیامت کے دن کو، قیامت کے وقت کو نہیں جانتا، جیسا کہ فرمایا ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتہ سورۃ الاعراف۔ وہ آسمانوں اور زمین میں بہت بھاری ہے اور اچانک تم پر آ جائے گی، یعنی اس کا علم آسمان اور زمین والوں کے لیے بہت بھاری ہے۔ بل ادارک علمہم فی الآخرۃ بل ہم فی شک منہا، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم منتہی ہو چکا ہے، بلکہ وہ اس سے شک میں ہیں، یعنی ان کا علم ختم ہو گیا ہے اور اس کے وقت کو جاننے سے عاجز و قاصر ہیں۔ بعض نے اس کے معنی بیان کیے ہیں کہ قیامت کے بارے میں ان کا علم ایک جیسا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ جب جبریل نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے وقت کے بارے میں سوال کیا کہ قیامت کب قائم ہوگی، تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، اس بارے میں مسئول کو سائل سے زیادہ علم نہیں ہے، یعنی اس کے بارے میں مسئول اور سائل کا علم جو ہے وہ ایک جیسا ہے کہ دونوں ہی اسے جاننے سے عاجز اور قاصر ہیں۔ اور اس کا فرمان ہے بل ہم فی شک منہا، بلکہ وہ اس سے شک میں ہیں۔
ہم ضمیر کا مرجع جنس ہے اور مراد اس سے کافر ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الکہف میں فرماتے ہیں وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا، اور وہ سب آپ کے پروردگار کے سامنے صف باندھے ہوئے پیش کیے جائیں گے، تو ہم ان سے کہیں گے کہ جس طرح ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا اسی طرح آج تم ہمارے پاس آئے، لیکن تم نے تو یہ خیال کر رکھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے قیامت کا کوئی وقت مقرر ہی نہیں کیا، تم یہ سوچ رہے تھے، یہ تم نے خیال رکھا ہوا تھا، یہ گمان کیا ہوا تھا کہ قیامت کا دن تو تمہارے لیے آئے گا ہی نہیں، کوئی مقرر ہی نہیں ہے، یعنی تم میں سے کافروں نے یہ گمان رکھا تھا۔ اسی طرح یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل ہم فی شک منہا، بلکہ وہ اس سے شک میں ہیں، اس کے وجود اور اس کے وقوع پذیر ہونے کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں، بل ہم منہا عمون، بلکہ وہ اس سے اندھے ہو رہے ہیں، یعنی قیامت کے بارے میں وہ بہت بڑی جہالت اور بہت بڑے اندھے پن میں مبتلا ہیں۔ آگے ارشاد ربانی ہے وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون، اور کافروں نے کہا کیا جب ہم اور ہمارے آبا و اجداد مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہمیں پھر قبروں سے نکالا جائے گا؟ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل ان هذا الا اساطیر الاولین، بلا شبہ ہمیں اور اس سے پہلے ہمارے آبا و اجداد کو بھی یہ وعدے دیے جاتے رہے ہیں، لیکن یہ تو محض پہلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، کہہ دیجئے تم زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور اے نبی آپ ان پر غم مت کیجیے اور نہ ہی جو وہ مکر و فریب کر رہے ہیں اس پر تنگ دل ہوئیے۔ کفار کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرکین اور منکرین بعثت نے جسموں کے بوسیدہ ہڈیاں بلکہ مٹی ہو جانے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کو بہت بعید سمجھا ہے، اور وہ کہا کرتے تھے لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل، البتہ تحقیق اس سے پہلے ہم اور ہمارے باپ دادا بھی یہ وعدہ دیے گئے تھے، یعنی ہم اور ہمارے باپ دادا اس طرح کی باتیں سنتے چلے آ رہے ہیں، لیکن ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے کیونکہ ایسا کبھی ہوگا ہی نہیں، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ان کا ایمان نہیں تھا اور وہ اس کو بالکل نہیں مانتے تھے، اس واسطے کہا یہ ہمارے باپ دادا کے ساتھ بھی باتیں چلی آ رہی تھیں، لیکن ایسا یہ حقیقت نہیں ہے اور ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، کہاں کا اٹھنا اور کیسی قیامت، یہ تو صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، یعنی یہ جسموں کے دوبارہ زندہ کیے جانے کا وعدہ صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، لوگوں نے اسے اپنے سے پہلے لوگوں کی کتابوں سے اخذ کیا ہے جبکہ ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر اور قیامت کے برپا نہ ہونے کے بارے میں ان کے گمان کا جواب دیتے ہوئے فرمایا قل، اے میرے نبی کہہ دیجئے سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، زمین میں چلو پھرو گھومو پھر دیکھو کہ مجرموں کا انجام کیسا ہوا، یعنی جنہوں نے رسولوں کی اور قیامت کے بارے میں ان کے بیان کیے ہوئے ارشادات کی تکذیب کی، ان پر کس طرح اللہ کا عذاب آیا، اور ان کے درمیان میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں اور ان پر ایمان لانے والوں کو کس طرح نجات عطا فرمائی۔ اللہ اکبر، یہ چیز اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ حضرات انبیاء کرام بھی سچے تھے اور انہوں نے جس پیغام کو پیش فرمایا، جس پیغام کو انہوں نے پہنچایا وہ بھی سچا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور آپ ان کے حال پر غم نہ کیجیے، جو آپ کے لائے ہوئے دین کی تکذیب کر رہے ہیں ان پر غم کرنا اور اس قدر افسوس کرنا کہ آپ کا دم ہی نکل جائے،
ایسے نہ کیجیے. ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، اور نہ ان چالوں سے جو یہ کر رہے ہیں تنگ دل ہوئیے. آپ کو نقصان پہنچانے اور آپ کے لائے ہوئے دین کی تردید کرنے میں جو یہ چالیں چل رہے ہیں نا، ان سے اپنے دل میں تنگی محسوس مت کیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو تائید و نصرت سے سرفراز فرمائے گا، اور ان کی مخالفت اور دشمنی کے باوجود اللہ تعالیٰ آپ کے دین کو مشرق و مغرب میں سر بلندی عطا فرمائے گا. آگے ارشاد ربانی ہے وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا. قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ، آپ کہہ دیجئے جو عذاب تم جلدی طلب کرتے ہو سکتا ہے اس میں سے کچھ تمہارے قریب آ گیا ہو. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، اور بے شک آپ کا رب لوگوں پر بہت فضل فرمانے والا ہے، اور لیکن ان کے اکثر جو ہیں وہ شکر نہیں کرتے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور بلا شبہ آپ کا رب وہ باتیں جانتا ہے جو ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جو کچھ بھی وہ ظاہر کرتے ہیں. وَمَا مِن غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور آسمان و زمین میں غائب کوئی چیز ایسی نہیں جو کھلی کتاب لوح محفوظ میں لکھی ہوئی نہ ہو. منکرین قیامت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ مشرکین قیامت کے واقع ہونے کو بعید سمجھتے ہوئے یہ سوال کیا کرتے تھے اور کہتے تھے وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے انہیں جواب دیتے ہوئے فرمایا قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے عسیٰ ان یکون ردف لکم بعض الذی تستعجلون، کہ جس عذاب کے لیے تم جلدی کر رہے ہو شاید اس میں سے کچھ تمہارے نزدیک آ بھی پہنچا ہو اور تمہیں معلوم نہ ہو. ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ جس عذاب کے لیے تم جلدی کر رہے ہو شاید اس میں سے کچھ تمہارے نزدیک آ ہی گیا ہو یا وہ عن قریب تمہارے نزدیک آ ہی جائے گا. مجاہد، ضحاک اور قتادہ رحمہ اللہ نے بھی اسی طرح سے کہا ہے. وہ آپ سے جلدی عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں اور بلا شبہ دوزخ تو کافروں کو گھیر لینے والا ہے. آگے ارشاد ربانی ہے ردف لکم، اس کے اوپر لام اس لیے داخل کیا گیا ہے کہ یہ عجل لکم کے معنی میں ہے، جیسا کہ امام مجاہد نے اس قل عسى ان يكون ردف لکم کے بارے میں یہی کہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، اور بلا شبہ آپ کا پروردگار تو لوگوں پر بڑے فضل والا ہے کہ وہ ان پر اپنی نعمتوں کو پورا فرماتا ہے، حالانکہ وہ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں اور ان میں سے کم ہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور جو باتیں ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، بلا شبہ آپ کا پروردگار ان سب کو یقیناً جانتا ہے. وہ پوشیدہ باتوں اور دلوں کے رازوں کو بھی اسی طرح جانتا ہے جس طرح ظاہر باتوں کو جانتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الرعد میں سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، کوئی تم میں سے چپکے سے بات کہے یا اس کو زور سے پکار کر بات کہے یا رات کے اندھیرے میں چھپنے والا ہو یا دن کی روشنی میں کھلم کھلا چلے پھرے، اس کے نزدیک اللہ رب العالمین کے نزدیک سب برابر ہے. فرمایا یعلم السر واخفی، وہ تو چھپے بھید اور نہایت پوشیدہ بات تک کو جانتا ہے.
اللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ وہ آسمانوں اور زمین کے غیب کو جاننے والا ہے، اور یقیناً وہی غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے، جبکہ غیب وہ ہے جو بندوں سے پوشیدہ ہو، اور ظاہر وہ ہوتا ہے جس کا بندوں نے مشاہدہ کیا ہو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا مِن غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ ابن عباس اس کے بارے میں فرماتے ہیں اس کے معنی ہے کہ زمین و آسمان میں کوئی مخفی یا ظاہری شے نہیں ہے جسے وہ نہ جانتا ہو۔ آگے فرمایا ان هذا القرآن يقص على بني اسرائیل اکثر الذی هم فیہ یختلفون۔ بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل پر اکثر وہ باتیں بیان کرتا ہے جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور بلا شبہ یہ قرآن مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ ان ربک یقضی بینہم بحکمہ وہو العزیز العلیم، بے شک آپ کا رب ان کے درمیان اپنے حکم سے فیصلہ کرے گا اور وہ نہایت غالب ہے، بہت علم والا ہے۔ فتوکل علی اللہ انک علی الحق المبین، آپ اللہ پر توکل کیجئے اور بلا شبہ آپ واضح حق پر ہیں۔ انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، بلا شبہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ آپ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹ کے بل پھر جائیں۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ، آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے راہ ہدایت پر لا سکتے ہیں، آپ تو بس انہیں سنا ہی سکتے ہیں، جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو وہی فرما بردار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب عزیز کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ جو ہدایت، بیان اور فرقان پر مشتمل ہے، کہ یہ حاملین تورات و انجیل بنی اسرائیل کے سامنے اکثر باتیں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں بیان کر دیتی ہے۔ یعنی یہ قرآن جو بھی تورات اور انجیل میں باتیں ہیں اور جو اختلاف ہے وہ سب بیان کر دیتی ہے۔ جیسا کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں ان میں اختلاف ہے کہ یہودیوں نے تو ان کے بارے میں شرمناک افطرا، جھوٹ باندھا اور جھوٹ سے کام لیا، جبکہ عیسائیوں نے ان کے بارے میں بہت غلو کیا۔ عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو غلو سے کام لیا، جبکہ قرآن مجید نے ان کے بارے میں ایک ایسے درمیانے موقف کو اختیار کیا ہے جو حق و عدل پر مبنی ہے، کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ اللہ کے بندے ہیں، اور اس کے مرسلین و انبیاء کرام میں سے ایک پیغمبر علیہ السلام بھی ایک پیغمبر بھی ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، سورۃ مریم، یہ مریم کے بیٹے عیسیٰ ہیں اور یہ سچی بات ہے جس میں لوگ شک کرتے ہیں۔ اور فرمایا وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک یہ مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، یعنی قرآن مجید، یعنی اس پر ایمان لانے والوں کے دلوں کے لیے ہدایت ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا ان کے لیے باعث رحمت ہے۔ پھر فرمایا ان ربک یقضی بینہم بحکمہ وہو العزیز العلیم، یقیناً آپ کا پروردگار قیامت کے دن ان میں اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا، وہ نہایت غالب اور خوب علم والا ہے، یعنی اپنے انتقام لینے میں وہ غالب ہے اور اپنے بندوں کے افعال و اقوال کو وہ خوب جانتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فتوکل علی اللہ، بس آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے اپنے تمام امور میں اور اپنے رب کے پیغام کو پہنچائیے۔ انک علی الحق المبین، بے شک آپ تو حق صریح پر ہیں، آپ تو حق پر ہیں، خواہ وہ لوگ آپ کی مخالفت ہی کیوں نہ کریں، جن پر بدبختی لکھ دی گئی ہے
اور جن کے بارے میں آپ کے رب کا حکم قرار دیا جا چکا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، خواہ ان کے پاس ہر طرح کی نشانی آ جائے، جتنی بھی انہیں نشانیاں طلب کی ہیں، چاہے ہر طرح کی وہ نشانی دیکھ لیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اسی لیے فرمایا انک لا تسمع الموتى، کچھ شک نہیں کہ آپ مردوں کو بات نہیں سنا سکتے، یعنی انہیں کوئی بات نہیں سنا سکتے جن کی آنکھیں اور دل جو ہیں مردہ ہیں، جو انہیں نفع دے سکے، کوئی بات آپ ان کو نہیں سنا سکتے۔ اسی طرح ان لوگوں کے دلوں پر پردے ہیں اور ان کے کانوں پر کفر کا بوجھ ہے، اسی لیے فرمایا وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ، اور نہ آپ بہروں کو جبکہ وہ پیٹ پھیر کر پھر جائیں۔ بہرا جو ہے وہ اپنی آنکھوں کے ہاتھوں کے اشاروں، وہ اپنی آنکھوں سے ہاتھوں کے اشاروں کو دیکھتا ہے، آواز نہیں سنتا۔ فرمایا نہ آپ بہروں کو جبکہ وہ پیٹ پھیر کر پھر جائے آواز سنا سکتے ہیں۔ جب بہرا جو ہے پیٹ پھیر لیتا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں سن سکتا، اس لیے کہ وہ سنتا ہی نہیں ہے، یہاں تک کہ جب آپ کی طرف بہرا منہ کرے گا اور اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھے گا تو آپ کے اشاروں کو دیکھ کر بات کو سمجھے گا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کتنی پیارے مثال دی ہے۔ اور نہ اندھوں کو گمراہی سے آپ رستہ دکھا سکتے ہیں، آپ تو انہی کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، تو وہی ہیں جو فرما بردار ہیں۔ آپ کی بات کو تو وہ سنے گا جو بڑا سمیع و بصیر ہو۔ نافع سمع و بصر وہ ہوتی ہے، نفع دینے والی سمع یعنی سننا اور آنکھوں سے دیکھنا وہ ہوتا ہے جو دل اور بصیرت میں ہو، اللہ کے آگے جھکنے والا ہو، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کی زبانی جو پیغام نازل فرمایا ہے اس کی اطاعت کرنے والا ہو۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، اور جب ان پر قرب قیامت کے وعدے کی بات پوری ہو جائے گی تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے، وہ ان سے کلام کرے گا کہ بے شک یہ لوگ ہماری آیت پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ آخر زمانے میں زمین سے یہ جانور اس وقت نکلے گا جب لوگ خراب ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو بدل دیں گے اور دین حق میں تبدیلی کر دیں گے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ زمین سے ان کے لیے ایک جانور نکالے گا۔ ایک قول کے مطابق یہ جانور مکہ صفا پہاڑ سے نکلے گا اور دوسرے قول کے مطابق کسی دوسری جگہ سے نکلے گا، جیسا کہ اس کی تفصیل انشاءاللہ تعالی آپ کو بتاؤں گی۔ یہ جانور لوگوں سے کلام کرے گا، ابن عباس، حسن اور قتادہ کا قول ہے۔ نیز حضرت علی سے بھی روایت ہے کہ یہ لوگوں سے مخاطب ہو کر کلام کرے گا۔ اس جانور کے بارے میں بہت سی احادیث و آثار وارد ہیں، جن میں سے چند حسب ذیل ہیں، واللہ المستعان۔ حضرت امام احمد رحمہ اللہ نے حذیفہ بن اسید غفاری سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر ایک بالا خانے سے متوجہ ہوئے جبکہ ہم قیامت کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى ترون 10 آيات طلوع الشمس من مغربها والدخان والدابة وخروج ياجوج وماجوج وخروج عيسى بن مريم والدجال وثلاثة خسوف، خسف بالمغرب وخسف بالمشرق وخسف بجزيرة العرب، ونار تخرج من قعر عدن تسوق أو تحشر الناس تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ ایک تو مغرب سے سورج کا طلوع ہونا، دوسرا دھواں نکلنا، تیسرا زمین کا جانور، چوتھا یاجوج و ماجوج کا خروج ہونا، پانچواں عیسیٰ ابن مریم کا خروج ہوگا،
چھٹا دجال اور زمین میں دھسنے کے 3 واقعات. 7 مغرب میں زمین میں دھسنے کا واقعہ. 8 مشرق میں زمین میں دھسنے کا واقعہ. اللہ. 9 جزیرت العرب میں زمین میں دھسنے کا واقعہ. اور 10 ایک آگ جو عدن کے علاقے سے نکلے گی اور لوگوں کو ہانک کر لے جائے گی. یا آپ نے یہ فرمایا کہ وہ لوگوں کو جمع کرے گی اور انہی کے ساتھ رات گزارے گی جہاں وہ رات گزاریں گے، اور انہی کے ساتھ دوپہر کرے گی جہاں وہ دوپہر کریں گے. اسی طرح امام مسلم اور اہل سنن نے اسے حضرت حذیفہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے. امام ترمذی نے اسے حسن صحیح قرار دیا ہے. امام مسلم نے اسے حضرت حذیفہ سے موقوفاً بھی روایت کیا ہے. فاللہ اعلم. ایک اور حدیث ہے، امام مسلم نے اسے اپنی صحیح میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: بادروا بالاعمال 6 طلوع الشمس من مغربها او الدخان او الدجال او الدابة او خاصة احدكم او امر العامة. 6 باتوں کے ظاہر ہونے سے پہلے جلدی سے نیک اعمال کر لو، اور وہ 6 باتیں یہ ہیں. فرمایا سورج کا مغرب سے طلوع ہونا. جس وقت سورج مغرب سے طلوع ہوگا اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. اس سے پہلے نیک اعمال کر لو اور توبہ اور استغفار کر لو. دوسرا دھوئیں کا نکلنا. تیسرا دجال کا نکلنا. چوتھا جانور کا، جو زمین سے جانور نکلے گا اس کا جانور کا نکلنا. 5واں موت. اور 6ٹھا قیامت. امام مسلم ہی نے اسے بیان کیا ہے. ابن جریج نے ابن زبیر سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے جانور کا حلیہ اس طرح بیان کیا کہ اس کا سر بیل کے سر جیسا ہوگا، اس کی آنکھیں خنزیر کی آنکھوں جیسی ہوں گی، اس کے کان ہاتھی کے کانوں جیسے ہوں گے، اس کے سینگ 12 سنگے کے سینگوں جیسے ہوں گے، اس کی گردن شتر مرغ کی گردن جیسی ہوگی، اس کا سینہ شیر کے سینے جیسا ہوگا، اس کا رنگ چیتے کے رنگ جیسا ہوگا، اس کا پہلو بلے کے پہلو جیسا ہوگا، اس کی دم مینڈے کی دم جیسی، اور اس کی ٹانگیں اونٹ کی ٹانگوں جیسی ہوں گی، اور اس کے ہر 2 جوڑوں کے درمیان 12 ہاتھ کا فیصلہ ہوگا. اللہ اکبر. جب وہ جانور نکلے گا تو اس کے پاس موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا عصا اور سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کی انگوٹھی بھی ہوگی. وہ ہر مومن کے چہرے پر موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے عصا کے ساتھ سفید نقطہ لگا دے گا. یہ نقطہ پھیل جائے گا حتیٰ کہ اس کی وجہ سے مومن کا چہرہ چمک اٹھے گا، اور ہر کافر کے چہرے پر وہ سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کی انگوٹھی کے ساتھ سیاہ نقطہ لگا دے گا، اور وہ نقطہ اس قدر پھیل جائے گا کہ اس سے کافر کا چہرہ کالا سیاہ ہو جائے گا، حتیٰ کہ لوگ بازاروں میں خرید و فروخت کرتے ہوئے کہیں گے کہ اے مومن یہ چیز کتنے کی ہے، اور اے کافر اس چیز کی کتنی قیمت ہے. حتیٰ کہ گھر والے دسترخوان پر بیٹھیں گے، دسترخوان کھانے کے لیے بچھائیں گے اور اس پر بیٹھیں گے تو وہ پہچانتے ہوں گے کہ ان کے گھر کا کون سا فرد مومن ہے اور کون سا فرد جو ہے وہ کافر ہے. اللہ اکبر. پھر یہ جانور ان سے یہ بھی کہے گا کہ اے فلاں شخص تجھے بشارت ہو کہ تو اہل جنت میں سے ہے، اور اے فلاں تو اہل دوزخ میں سے ہے. اسی جانور کی طرف اس ارشاد باری تعالیٰ میں اشارہ ہے کہ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. اور جب ان پر عذاب کی بات واقع ہوگی تو ہم ان کے لیے زمین میں سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا کہ بے شک یہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے. اللہ اکبر. اللہ عالم. اللہ تبارک و تعالی ہم کو یہ قیامت کے نزدیک جتنے بھی فتنے آئیں گے ان فتنوں سے محفوظ رکھے.